الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من الشیطان الرجیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. بعد صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي ادخلني مدخل صدقي واخرجني مخرج صدقي واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. جی تو آیت بر کے نام سے ایک آیت ہے قرآن میں جو کہ آپ کو مل جائے گی سورہ البقرہ میں. سورہ البقرہ کی آیت 177. اچھا، بر کو سمجھتے ہیں کہ بر کیا چیز ہوتی ہے. بر کے بارے میں ضرور سمجھ لیجئے گا کہ بر کہتے ہیں بہت بڑی نیکی کو، اور ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے ایک آرگنائزیشن کا نام سنا جس کو اکثر کہتے ہیں دار البر. اس طرح کے نام سے اکثر ہی چیریٹی کی آرگنائزیشنز کا نام ہوتا ہے. یہاں پر تو ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ چیریٹی نہیں، بہت بڑی اور بھی بہت سارے کام کر رہی ہو، لیکن میں نے پاکستان انڈیا میں یا آن لائن بھی دیکھے. دیکھیے وہ کیوں، بر کا مطلب ہے بہت بڑی نیکی. اچھا اب کیا ہے بہت بڑی نیکی سے مراد اس کا میگنیٹیوڈ ہے. جیسے کہ فار ایگزامپل آپ کو پتہ ہے کہ دین اسلام میں، ہمارے دین میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس چیز کو بہت بڑی نیکی بہت ساری اور چیزوں کے علاوہ کنسیڈر کیا وہ دو لوگوں میں صلح کرانا. جن لوگوں میں جھگڑا ہوا ہو ادھر صلح کرانا. حالانکہ کام تو چھوٹا سا ہے لیکن اس کا میگنیٹیوڈ بہت زیادہ ہے. تو اب اس طرح کی نیکی کیا کہلائے گی؟ بر. اچھا بر کا ایک اور جو مطلب نکلتا ہے وہ یہ بھی ہے ایسی نیکی جو آگے تک ٹریول کرے گی. اچھا اب نیکیاں تو ساری ایسی ہیں کہ آگے ہی ٹریول کرتی ہیں، یعنی کہ آگے تک، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تک جاتی ہیں، وہ اللہ کے پاس جاتی ہیں. نیکیاں سارے ریکارڈ اللہ کے پاس ہو جاتی ہیں. لیکن آگے تک جانے کا مطلب یہ کہ دنیا میں آپ کو اس کا پھل ملنا شروع ہو جاتا ہے. جیسے کہ اچھا اخلاق ہے، کسی کا اچھا اخلاق ہے تو اب چاہے وہ اس کی نیت کیسی بھی ہو، لیکن اچھا اخلاق کا اثر یہ ہوگا کہ بہت سارے لوگ اس شخص کو اپنے پاس بلانا چاہیں گے، اس سے دوستی کرنا چاہیں گے، اس شخص کے بارے میں اچھی اوپینین رکھیں گے کیونکہ اس شخص کا اخلاق اچھا. تو آپ نے دیکھا کہ بھی دیکھو اچھے اخلاق کی وجہ سے لوگ اس کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں. صحیح ہے. ابھی یہ نہیں معلوم کہ اس کا مزید اجر کیا ملے گا آخرت میں، لیکن دنیا میں اس کے ثمر یعنی کہ پھل نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ایک بر کا مطلب ایک یہ بھی ہوتا ہے. پھر بر کے بارے میں آپ نے جب بھی سنا ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ بر کے بارے میں آپ نے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کے بارے میں سنا ہو کہ وہ بر کہلاتا ہے. کہ والدین کی خدمت کرنا یا والدین کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا، والدین کے ساتھ ہمیشہ تکریم سے پیش آنا، ان کے معاملات کا خیال رکھنا اور ان کے ساتھ نہایت ہی عاجزی کے ساتھ پیش آنا، یہ کہلاتا ہے والدین کے ساتھ بر. اچھا اب بر کا ایک اور بھی اصطلاحی مفہوم نکلتا ہے. بر کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی نیکی جو آپ کر رہے ہیں دین کی خاطر، اللہ کی خاطر، یا آؤٹ آف یور اون پرسنالٹی، کہ آپ کی پرسنالٹی ایسی ہے، سامنے والے سے یا دوسری پارٹی سے آپ کی کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب ہمارے دین میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو سسٹم رکھا ہوا ہے وہ تو ویسے بھی یہی کہ ہر چیز جو آپ نے کرنی ہے یا ہر وہ چیز جو آپ نے چھوڑنی ہے وہ سب کچھ اللہ کے لیے ہونا چاہیے. بس اللہ کی خاطر، پرائیورٹی کیا ہو؟ اللہ ہو. بھائی اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں تو وہ کر لیا.
اگر کسی چیز کو چھوڑنے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے تو آپ نے وہ چیز چھوڑ دی، یہ ہونی چاہیے. اب بر کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے امید ہی نہیں اس پہ کوئی رکھی ہوئی، بس آپ نے وہ کام کر دیا. یہ اس کا ایک مفہوم اس کا یہ ہے، اڈاپٹڈ مفہوم ہے. صحیح. کیونکہ نیکی کے لیے اور بھی الفاظ استعمال ہوئے. نیکی کے لیے تو پتہ ہی آپ کو، اسی طرح سے برائی کے لیے بھی بہت دیگر الفاظ استعمال ہوئے. جیسے ہم نے ایک دفعہ ایک کلاس میں آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا اس کون سے گناہ ہوتے ہیں، ذنب کن گناہوں کو کہتے ہیں، پھر فجور کون سے گناہ ہوتے ہیں، ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا. اسی طرح سے نیکی کے بارے میں بھی الگ الگ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، اور بر ان میں سے ایک ہے. صحیح. یہ جو بر ہے نا، با اور را، یہ نکلتا ہے، یہ لفظ آپ کو ڈائریکٹ قرآن میں ہی مل جائے گا، یعنی کہ یہ عربی لفظ ہے. اور آپ نے سنا ہوگا بریرہ، لوگ اکثر نام رکھتے ہیں. اب بریرہ کے بارے میں الگ الگ الفاظ موجود ہیں یا اس کے الگ الگ مفہوم موجود ہیں، لیکن بریرہ بھی سم ہاؤ یہ بر سے نکلتا ہے. اکثر لوگ جب آپ پوچھیں گے نا کہ بریرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے تو وہ بتاتے ہیں نیکی کرنے والی. اس کا تعلق نیکی سے ضرور ہے، لیکن نیکی کرنے والی کو نہیں کہتے. صحیح. اس کا سے میں آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ یہ روٹ جو ہے وہ آپ آسانی سے سمجھ پائیں گے. اچھا، یہ جو آیت ہے، خاص طور پر یہ آیت بر جو ہے، آپ کو اچھے سے پتا ہوگا کہ پہلے ہمارا جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس یا پھر جیروسلم جو ابھی بھی کرنٹلی موجود ہے وہاں پر تھا، قبلہ اول جس کو کہتے ہیں. لیکن جیسے ہی قبلہ چینج ہوا اللہ کے حکم سے تو لوگوں کے درمیان ایک انتشار پھیل گیا کہ ایسا کیوں ہوا. اور بہت سارے لوگ جو کہ کرنا بھی چاہ رہے تھے لیکن ان کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا ریزن بن گیا. تو یعنی کہ ایک ٹاک آف دا ٹاؤن آپ کو پتہ ہے بنیے. لہٰذا ان حالات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوگوں کو، ان لوگوں کو جو کہ یعنی کہ مسلمان مومنین جنہوں نے اس حکم پر عمل کیا تھا، ان کو ڈھارس دینے کے لیے یہ آیت نازل کی گئی. اب اس آیت میں لیکن کیا ہے کہ کیونکہ قرآن شروع سے لے کے آخر کے ہر دور کے لیے ہے، ہر شخص کے لیے ہے، لہٰذا اس آیت میں ہمارے لیے کیا ہے، کیونکہ ہمارا تو تعلق نہیں ہے ابھی پہلے قبلے سے، اور نہ ہی ایسا کوئی حکم اب چینج ہونا ہے. تو پھر ہمارے لیے کیا رہ گیا؟ جب پرانی کہانیاں دینے کے لیے ہے کیا قرآن؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. لہٰذا ہمارے لیے اس آیت میں کیا ہے وہ ہم آج دیکھیں گے. اس کے بارے میں ویسے بھی ایک حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کہ قبلے کو تبدیل کرنے کا حکم آیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد کی بات ہے، اور یہ آیت بھی نازل ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آیت کے بارے میں کہ تم میں سے جس نے اس آیت کے مطابق عمل کیا تو اس نے ضرور اپنا ایمان کی تکمیل کو پہنچ گیا. ٹھیک ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ بہت ضروری ہے آیت، ہمیں پتہ ہونی چاہیے. اور یہ بھی کہ یاد رکھیں کہ جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہوتے ہیں، یعنی کہ ہم جب دین قبول کرتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہو گیا کہ بھئی میں نے اسلام قبول کر لیا. تو میں نے اسلام قبول کر لیا کا مطلب ہوا کہ اب اسلام مجھے یہ کہہ رہا ہے، اسلام لفظ کو یاد رکھیں، کہ میں سلامتی میں داخل ہو جاؤں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے. اکثر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اچھا ٹھیک ہے، اوکے میں کرتا ہوں فلاں چیز تو میری یہ شرائط ہے، لیکن دین میں ہمارے ایسا دین میں نہیں ہے. اس دین کا مطلب یہ ہے کہ جب کہ آپ نے یہ دین قبول کر لیا تو اب آپ اللہ کے حوالے ہو جائیں گے، اور اب آپ کا جو آپ کی روح، آپ کا جسم، آپ کی زندگی سب کچھ اللہ کی، ویسے تو ویسے ہی اللہ کی ہے، لیکن اب آپ نے ہر چیز کہتے ہیں نا کانشیسلی اب آپ نے یہی کرنا ہے، اللہ کے حوالے کر دینا، جس کو ہم کہتے ہیں نا اللہ کو، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا. یعنی کہ مسلمان کون ہوتا ہے؟ مسلم کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے حوالے اپنے آپ کو، اپنی ذات کو کر دیتا ہے. اسی طرح سے ایک سورہ البقرہ کی ایک آیت ہے، وہ ضرور یہاں پر بنتی ہے بتانی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آیت نمبر بنے گی آیت نمبر 131. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین.
اذ قال جب کہا گیا لہو اس شخص کو کہا گیا ربہ اس کے رب کی طرف سے اسلم یعنی کہ اسلم کا مطلب ہے اپنے آپ کو حوالے کر دو یا سرنڈر کر دو قال اسلمت تو اس نے کہا اس شخص نے کہا اسلمت بے شک کہ میں نے اپنے آپ کو حوالے کیا اسلمت میں اب دیکھیں تا مفتوحہ آ گیا اس کا مطلب وہ کہ اس نے وہ کام کر دیا اسلمت لی رب العالمین کہ میں نے اپنے رب جو کہ رب العالمین ہے اس کے حوالے اپنے آپ کو بے شک کر دیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ اسلام میں داخل ہو گئے اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جب آپ اسلام میں داخل ہو گئے تو پھر آپ اللہ کے حوالے آپ کر دینا ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں ہے اور اس کے علاوہ آپ کے لیے کوئی اور راہ نجات نہیں ہے کیونکہ جیسے ہی ہم اپنے نفس کو فالو کرنے لگتے ہیں مسئلہ یہ ہے دوسری چیز جو حوالے آ جاتی ہے اگر آپ نے آپ کو اللہ کے حوالے نہیں کیا تو پھر آپ نے اپنے آپ کو نفس کے حوالے کر دیا کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں تو ہمارے جسم میں قید کر کے بھیجا اور ہمارا جو جسم ہے نفس وہ ہمیں اپنی اس کی جو چھوٹے لیول کی خواہشیں ہیں اس کے پیچھے لگاتا ہے سو جاؤ کھا لو اٹھ جاؤ آرام کر لو کھانا پکا لو شاپنگ کر لو اور فلاں جگہ چلے جاؤ اور وہاں جا کر ٹائم ویسٹ کر لو بعد میں کر لیں گے تو وہ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں یعنی کہ چھوٹی چیزوں سے مراد یہ ہے کہ چھوٹے لیول کی چیزوں کے پیچھے وہ جو بڑا مقصد ہے وہ ہمارا بلوا دیتا ہے لہٰذا اللہ سمجھے گا کہ یہ تم جس جسم میں قید ہو اس طریقے سے تو نہیں ہو سکتا ہے تب ہو سکتا ہے کہ جب تم اس جسم کو میرا پابند کر دو یہ اس کے اندر امپورٹنٹ چیز ہے پھر یہ کہ ہم تو جانتے ہی ہیں اس بات کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صلاح یعنی کہ نماز قائم کرنے کے لیے بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا اب قائم کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے آپ میں سے کسی نے اس بات پر غور کیا کہ ہم نے پچھلے دنوں جتنی بھی آیتیں اور قرآن کا حصہ کیا اس میں یہ لفظ بار بار آ رہا تھا کہ نماز کو قائم کرنا ہے ہم میں سے کسی نے اس بات پر غور کیا کہ نماز کا قائم کرنا کیا ہو سکتا ہے ہاں جی نماز کا قائم کرنا یہ نہیں ہے کہ بس سجدے پہ سجدہ دے ہی جانا ہے نماز کی حفاظت بھی کرنی ہے برائی سے بے حیائی سے بھی روکنا ہے اپنی نماز کو جو ہے وہ جو ہے گناہوں سے بچنا ہے تاکہ نمازیں قائم رہیں صحیح ہے بالکل صحیح ہے تاکہ اگلی نماز کا جو ہے وہ ہمارے پاس اگلی نماز اگلی نیکی کا کوئی نہ کوئی وہ رہے جواز رہے اللہ کی طرف سے ٹھیک ہے اور مینٹین کرنا ایک طریقے سے نہ کہ صرف پڑھ لینا کہ میں نے نماز پڑھنی ہے 4 رکعتیں پڑھی سلام پھیرا ختم تو ایک چیز کو زندگی میں ایسے شامل کرنا کہ وہ مینٹیننس مانگتی ہے تو وہ اس کو مینٹین کرتے رہنا ہر نماز کو اس کے حق کے ساتھ ادا کرنا تاکہ اگلی نماز کی طرف ہمیں رغبت ملے اور ایسا نہیں کہ آج پڑھ لی کل نہیں پڑھی ایک پڑھ لی 2 نہیں پڑھی ایسے نہیں صحیح اچھا جی ہم نے پچھلے دنوں ایک چیز جو کہ ہم کیونکہ کر رہے ہیں نا یہ انشاءاللہ ابھی آگے اور بھی ڈسکشن نکلے گا سورۃ الاسراء کی طرف ہم جا رہے ہیں ہم نے سورۃ الکہف کی پھر ہم نے دیکھا کہ بھئی واقعہ معراج ہوا اور سورۃ الاسراء کے اندر واقعہ معراج ہے تو آپ لوگ اس پر غور کیجیے گا میں آپ لوگوں کو بس فوڈ فار تھاٹ دے رہی ہوں پھر آیت کی طرف ہی آؤں گی تو فوڈ فار تھاٹ یہ ہے کہ سورۃ الاسراء میں واقعہ معراج ہے نماز بھی مومن کی معراج کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اوتھینٹک حدیث موجود ہے اور کسی انسان کو معراج تو ہوئی نہیں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عام انسان کی بات کریں اب ہمارے نماز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ معراج جو مومن کی ہوگی وہ نماز میں ہوگی ٹھیک ہے تو اس کے اندر 3 کی ورڈز تھے نماز مومن اور معراج یہ میں نے پہلے بھی پوائنٹ آؤٹ کیے تھے 3 یہ کی ورڈز تھے پھر یہ کہ نماز اٹ سیلف جو ادا کی گئی ایز اے پرماننٹ ریچول وہ بھی آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی کہ واقع معراج کے درمیان میں یعنی کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کلام ہوا ایک تو یہ بات اور بھی دیگر چیزیں عطا کی گئی اب ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ 50 نمازوں سے 50 سے 500 نماز اور پھر اس طرح کے ہمیں الگ الگ روایتیں بتائی گئی آپ لوگ اوتھینٹسٹی کے ساتھ ایک کوشش کیجیے گا کہ واقع معراج کے حوالے سے ایک حدیث کو پڑھ لیں اس کے اندر ایگزیکٹلی نمبر کیا تھا بس اتنا یاد رکھیے گا کہ نمبر تھا زیادہ ہی نا 5 نہیں تھا زیادہ نمبر تھا تو وہ کم ہوتے ہوتے کیوں آ گئی اور ایسا کیا ہے کہ جب دن ہی اتنا چھوٹا ہوتا ہے تو اتنی چھوٹے دن میں اتنی نمازیں اللہ نے کیوں رکھی تھی کیسے پڑھنی تھی ہم نے ہم سے تو یہ 5 نہیں پڑھی جاتی ٹائم نہیں ہوتا نا ہمارے پاس تو پھر یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ لوگوں کے سوچنے کی ہیں ریلیٹ کرنے کی ہیں اور انشاءاللہ پھر آپ کو جو کوشچن ہے جس پر پونڈر کرنا ہے یہ سارے کی ورڈز جو میں نے بہت سارے پوائنٹس بتائے اس کے اندر سے آپ نے جو ڈیرائیو کرنا ہے یا کنکلوڈ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ نماز کا قائم کرنے کا تعلق ان تمام فیکٹر سے کیا ہے جو میں نے بھی آپ لوگوں کو سامنے بتایا ٹھیک ہے اب ہم ڈائریکٹ آیت بر کی طرف چلتے ہیں اس کے اندر کچھ فضائل اس کے اور بھی ہیں آیت تو یہ ایک چھوٹی سی ہے اتنی بڑی آیت نہیں ہے لیکن اس آیت کی جو شہرت ہے وہ بہت زیادہ ہے
کہ یہ آیت بر کے نام سے مشہور ہے، اس لیے کہ اس کے اندر جو کمپلیٹ نیکیاں ہیں وہ بتائی گئی ہیں، یا وہ نیکیاں جو کہ جامع ہیں. جامع نیکیاں کہتے ہیں ایسی نیکی جو آپ نے کی تو اور بہت ساری چیزیں کور ہو گئی ساتھ. فار ایگزامپل ایک ایگزامپل دے رہی ہوں، جیسے کہ ہمارے پاس روزے کی جو عبادت ہوتی ہے وہ ایک کمپلیٹ عبادت ہے. کیسے کہ بھائی اگر میں خالی بھوکی رہی تو میری کیا عبادت پوری ہو جائے گی اور مجھے کچھ نہیں کرنا پڑے گا؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر میں نے نماز بھی پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اور میں خالی پیٹ ہوں تو اللہ کی خاطر میں نے اور بہت ساری دوسرے جو سینکشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ روزے کی حالت میں ان چیزوں کو فالو کرنا ہے، وہ تمام چیزیں اللہ کی باؤنڈری میں رہ کے جب میں فالو کروں گی تو بیسکلی کام میں ایک کر رہی روزے کے نام پہ، لیکن بہت سارے اور جو ایریاز یا ایونیوز ہیں نیکیوں کے وہ بھی اس کے اندر کور ہو رہے ہیں، تو وہ جامع بات ہو گئی. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے. دیکھیے گا تو آپ نے کانٹیکسٹ یاد رکھنا ہے کہ جب کہ قبلہ اول چینج کیا گیا تھا تو یہاں سے یہ شروع بھی اسی طرح سے ہوئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، آپ میں سے کوئی ہے جو ایک اچھی تلاوت کرنا چاہے گا اس آیت کی؟ ہاں جی، تلاوت کون کرنا چاہے گا؟ رباب. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. چلے آپ شروع کریں، پڑھیں. جی بس ایک منٹ. اچھا، واضح آرام آرام سے واضح کر کے پڑھنا ہے اپنے الفاظ تلاوت کے ٹون میں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. بارک اللہ فیک. اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں اس کا کچھ ترجمہ، کچھ الفاظ، اس کے ایگزامپلس دیکھتے ہیں کہ کیسے میں عام زندگی میں ہم کس چیز کو نیکی سمجھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک کس چیز کو نیکی سمجھا جا رہا ہے. لیس البر، البر لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. البر خاص نیکی کے بارے میں بات ہے. ان تولوا وجوہکم، اب وجوہ کو تو آپ سمجھ لیجیے، وجوہ جو ہے وہ کہتے ہیں چہروں کو، ٹھیک ہے. فیس ہوتا ہے نا، فیس ایک چیز ہوتی ہے ہیڈ جس پہ بال ہے، اس کو کہتے ہیں راس. اب میں کہہ رہی کہ اپنا سر گھماؤ، ہم اردو میں جب ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں اپنا سر اس طرف کرو تو ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ پورے چہرے کی بھی بات ہو رہی ہے. لیکن عربی میں جو چہرہ جو فرنٹ والا ہے نا، جس پہ آنکھیں، ناک اور ہونٹ لگے ہوئے ہیں، یہ والا جو پارٹ ہے جس کو آپ کہتے ہیں فرنٹ پارٹ، اس کو چہرہ کہتے ہیں. صحیح نا، اردو میں بھی چہرہ تو موجود ہے نا. اچھا جی، وجوہ جو ہے وہ پلورل کو کہتے ہیں، اور وجہ یہ سنگل کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی طرح سے میں جو ایک دعا پڑھتی ہوں اور آپ سب کو وہ شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے
آپ کے وہ ایاک نستعین والے ایپ میں بھی موجود ہے کہ اعوذ باللہ عظیم بوجہ الکریم، بوجہ الکریم جو ہے وجہ ہی الکریم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بہت عزت والے چہرے کو کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، وجہ ہی اس کے اندر آ گیا، تو وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چہرے کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا اس کے علاوہ لفظ ہے لیسا۔ اچھا لیسا جو ہے، لیسا کے بارے میں یہ میرے نوٹس میں بھی ایک چیز لکھی ہوئی ہے اور یہ اب آپ آئندہ سے نوٹس کیجیے گا۔ تو لیسا ایک ایسا لفظ ہے کہ جب کسی آیت میں یا عربی میں آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب آگے جا کر کمپیریٹیو انالیسس اس آیت میں ہی شروع ہو جائے گا، کمپیریزن ہو جائے گا، کیسے فلاں چیز کے ساتھ کمپیئر کی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے ایک لفظ آتا ہے لو، اور سورہ حشر میں ہم نے پڑھا تھا نا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، یہ والی آیت، اس کے اندر لو آیا، تو لو میں آ جاتا ہے اگر، اس کے اندر اگر کے لیے پرہیپس کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا عسا بھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے، عسا۔ تو عسا کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ دو کنڈیشنز آگے جا کر بتائی جا رہی ہوتی ہیں، لیکن لو کے اندر نہیں بتائی جا رہی ہوتی، لیکن دونوں کا اردو کا جو ٹرانسلیشن بنے گا اکثر ہی لکھا ہوا آپ کو ٹرانسلیشن سیم ملے گا اگر ایسا ہوتا۔ اس طرح سے لیسا کا مطلب ایگزیکٹلی کوئی لفظی مطلب ہے نہیں اردو میں، پورا لفظ نہیں اس کا ٹرانسلیٹ کیا جا سکتا، لیکن اگر لیسا آ گیا ہے کسی آیت میں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ آگے جا کر کافی چیزوں کے بارے میں کمپیریزن کیا جا رہا ہوگا، ایک دو تین یا دیگر چیزوں کے بارے میں۔ اب آگے یہاں پر بھی کمپیریزن آپ کو ملے گا کہ لیس البر ان تولو، ان کا مطلب ہے کہ تولو، کہ تم جو ہو ٹرن کر لو یا موڑ لو، وجوہکم اپنے چہروں کو، نیکی یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لیس البر، نہیں ہے وہ نیکی کہ تم اپنے چہروں کو قبل المشرقی والمغربی، کہ کبھی مشرق یا مغرب کی طرف تم اپنے چہروں کو ٹرن کر لو، ولیکن البر، بلکہ لیکن، اور لیکن، البر یا بڑی نیکی تو یہ کہ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ اب پہلا حصہ تو وہی ٹپکل ایمانیات کا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کو اگنور نہیں کیا یا اس بات کو مینشن کرنے سے نہیں چھوڑا، وہ اس لیے کہ اسی کے بعد تو باقی کے اور سینکشنز لگتے ہیں ہمارے اوپر، کہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ تم میں سے جو بھی اللہ کی ذات پر ایمان لے کر آئے گا اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا اور اللہ کے فرشتوں پر اور کتابوں پر اور اس کے نبیوں پر ایمان لے کر آئے گا، وہ یہ کام کرے گا کہ بھئی اللہ کا حکم آیا۔ اب جیسے کہ ہمارے قرآن میں ہمارے لیے حکم آ گیا اور ہمارے لیے ڈکلیئر کر دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنا، دین مکمل ہو چکا ہے یہاں پر اسی کتاب کے ذریعے سے، اور جو شریعت آئی ہے بس اب یہی شریعت رہے گی قیامت تک۔ تو ہم ایسا مسلمان جنہوں نے قرآن کو پڑھا ہے، شریعت کو سمجھا ہے، جو بیسک چیزوں کو بھی جانتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ بس اس کے علاوہ اگر کوئی کلیم کرے گا تو اس میں تو بہت پرابلم ہے، تو ہم اس کے کلیم کو کبھی بھی جا کر چیک نہیں کریں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ قرآن سچ بول رہا ہے، صحیح ہے نا۔ اسی طرح سے اب اگر ہمیں کوئی یہ کہہ دے کہ بھئی اب جو ہے نا وہ دوبارہ سے قبلہ جو ہے نا وہ چینج کر دیا گیا، اور کوئی بندہ کہے ہاں ٹھیک ہے بات تو سمجھ آنے والی ہے، پہلے بھی تو تھا قبلہ، اول تو پہلے فلاں تھا اور واپس وہی قبلہ ہو گیا، تو ہم بولے ہاں ہاں پہلے بھی تھا، ہو گیا ہوگا دوبارہ، نہیں، دوبارہ اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ کو کہا نا کہ یہ والا سلسلہ ختم ہو گیا، اور اس کو ڈکلیئر کہاں کیا، اللہ سبحانہ نے قرآن میں کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سب کچھ چیزوں کو پورا کوریج دے کر کلوز کر کے چلے گئے، اور ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اسی طرح سے کوئی بھی اور حکم اگر اللہ کی طرف سے ہمیں پتہ چلتا ہے وہ کہ آلریڈی ایگزسٹ کرتا تھا شریعت میں، قرآن میں، حدیث میں، لیکن ہم تک نہیں تھا، لیکن آپ کو پتہ چلے کہ نہیں یہ تو اصل میں ایسے ہے، تو آپ اس کو اللہ کا حکم سمجھ کر فوراً سے اپنا لیں گے، اس پر سوال جواب نہیں کریں گے، نئے حکم کو نہیں مانیں گے۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی یہی اس گیون ٹائم میں اسی بات کو آزما بھی رہے تھے، اور اس کے آپ کو پتہ ہے پیچھے اور بھی کچھ محرکات تھے کہ اگر میں نے ان کا قبلہ چینج کر بھی دیا لیکن یہ آپس میں ساتھ ساتھ ہے، نماز کو قائم کرنے والے، دین کو قائم کرنے والے ہیں، تو یہ جو مسلمان ہیں یہ ایک دوسرے کے تو ساتھ ہے نا، جڑے ہوئے ہیں۔ اب چاہے قبلہ کس طرف بھی ہو، یہی بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ چہرہ تمہارا جہاں پر بھی ہو، چاہے مشرق یا مغرب میں، لیکن اصل نیکی یہ ہے کہ تم میں سے جو بھی اللہ کی ذات پر ایمان لایا، اور آگے دیگر یعنی کہ ڈے آف ججمنٹ، پھر ملائکہ، والکتاب سے مراد قرآن ہے، اور والنبیین تمام نبیوں کی بات ہو رہی ہے۔ اب آگے دیکھیے وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين
وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. اب اس کو ہم اتنے حصے تک رکھیں گے. اب یہاں پر فوراً سے جو دوسری بات آ گئی وہ ہے کہ ہم نے ان تمام چیزوں پر ایمان لایا، اور پھر کہا کہ وہ آت المال، کہ تمہارا جو مال ہے جس سے تمہیں محبت ہے. اب محبت کس لیے ہوتی ہے مال سے؟ کیونکہ مال سے آپ کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. مال جس طرح کا بھی آپ نے حاصل کیا، تھوڑا زیادہ، یا ابھی آپ کی زندگی کے چند سال ہی ہوئے ہوں کہ آپ نے ان تمام چیزوں کو حاصل کرنا شروع، کچھ ینگ ایج میں، جیسے کہ اگر 20s میں کوئی ہے، ارلی 20s میں، تو چند سال ہوئے کماتے ہوئے، پھر اس کو بھی محبت ہوگی. وہ آدمی جو کہ اسٹیبلشڈ ہے اس کو بھی مال سے محبت ہو جائے گی، اس لیے کہ اس نے کچھ حصہ اپنی زندگی کا لگایا، محنت کی، اس نے ضرور اس سے اس کی ضرورتیں پوری ہوتی ہے. ایک خاص سوشل اسٹیٹس اس کے ذریعے سے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے. اور پھر وہ لوگ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، یعنی کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمانیات کی بات کی، ایمان کے بعد وہ مال اس کے پاس ہوتا ہے، تو پھر وہ مال اللہ کی طرف سے خاص فضل کو بھی وہ اللہ تعالیٰ کے مال اور اللہ کے فضل کو ساتھ آپس میں ریلیٹ کر دیتا ہے، منسوب کر دیتا ہے. وہ لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہونے کے لیے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے اس مال کو استعمال کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان کے فوراً بعد اب مال کی یہاں پر ڈسکشن کرتی ہے کہ مال کیا ہے. آپ کا وہ مال جس سے آپ کو محبت ہے، وہ آپ نے دینا کس کو دینا؟ اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند، من پسند یا دل کے قریب آپ کا جو مال ہے. اب مال میں کیا آ گئی؟ دولت. دولت کے علاوہ ہر وہ چیز جو آپ اون کرتے ہیں، آپ کی گاڑی، آپ کا گھر، آپ کے کپڑے، آپ کے روز استعمال کرنے کی قیمتی یا عام چیزیں، تمام چیزیں، ٹھیک ہے. اس لیے مال کہا ہے، مال. اب اس کو کہاں کہاں کرنا ہے؟ شیئر آپ کے رشتہ دار، اس کے بعد ذوی القربہ، یعنی کہ اقربا کہتے ہیں نا، آپ کے قریبی رشتہ دار، امیجیٹ، اور پھر امیجیٹ کے والے نیکسٹ ایکسٹینڈڈ. والیتامى، اور یتیم. اب یتیم بچوں میں یتیم فیملیز جن کا کوئی بھی کفیل نہیں ہوتا. اوکے، اکثر ایسی بھی فیملیز ہوتی ہیں جس میں کہ عورتیں 2-3 ہوتی ہیں، نانی دادی اماں ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، لیکن کفیل نہیں ہوتا. خدا نخواستہ بیمار ہو گیا، انتقال ہو گیا، وہ یتیم، وہ پوری فیملی یتیم ہو گئی نا کفالت سے. اس کے بعد والمساکین. اب مساکین کو سمجھ لیں، مسکین لوگوں کو کہتے ہیں مساکین. ہم پہلے بھی اس کو کر چکے ہیں لیکن سمجھنا ضروری ہے. مسکین کہتے ہیں ایسے لوگ جو کہ ایگزیکٹلی تو ایسا نہیں ہے کہ ان کا جینا مرنا مشکل ہو گیا، رہنا جینا، رہنے کی جگہ نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن ان کی بیسک ضرورتیں پوری کرنے کے لیے وہ لوگ اسٹرگل کرتے ہیں. پرومسنگ معاملات نہیں ہیں ان کے. صحیح، بیسک ضرورتوں کی بات ہو رہی، کھانا پینا رہنا، اور خدا نخواستہ کوئی بیماری کا مسئلہ. اوکے، عیاشیوں کی بات نہیں ہوگی. اور یہ پورا ایک پوائنٹ آف ڈسکشن ہے کہ اس کے بارے میں حکم کیا ہے، مسکین کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے. اور مسکین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کبھی بھی الگ نہیں چھوڑا. جب بھی ہم اس طرح کی آیتیں پڑھتے ہیں، پچھلے دنوں ہم نے جو مسبحات صورتوں میں پڑھا، آپ نے دیکھا کہ انفاق اس میں بات ہو رہی تھی، یعنی کہ نفقہ، جو کچھ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا اس میں سے خرچ کرنا. اس میں کتنی وہ سورۃ تغابن الحدید میں وہ پوری آیتیں اسی میں سے اس سے بھری ہوئی تھی، لیکن مال ایگزیکٹلی بات نہیں ہو رہی تھی وہاں پر. جو کچھ بھی ہے اس کو خرچ کرنا. لیکن اب یہاں پر مال کو باقاعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مینشن کیا. پھر وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. اچھا، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے پر جو ہوتا ہے، کون؟ وابن السبیل تو خیر آپ سمجھ ہی لیں کہ کون لوگ ہیں. سب سے پہلے راستے میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ کون ہے؟ ابن السبیل، راستے کے بیٹے. یہ بنے نا، راستوں کے بیٹے کون بنتے ہیں؟ مسافر. یہ لفظی مطلب نکل رہا ہے، یہاں لکھا ہوا ہے ابن السبیل. سبیل راستے کو کہتے ہیں اور ابن بیٹے کو کہتے ہیں. صحیح، تو اس کا ایگزیکٹ کیا مطلب بنے گا؟ مسافر، یعنی کہ ایک کیٹیگری موجود ہے جو ٹریولرز ہوتا ہے. والسائلین وفی الرقاب. اب والسائلین وہ لوگ جو کہ ہیلپ مانگنے کے لیے آتے ہیں. صحیح، تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے کچھ بھی نہ لگتے ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی تھرڈ پرسن سے پتہ چلا کہ فلاں جگہ پر ضرورت ہے پیسوں کی، تو ان کا بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی آیت میں مینشن کر دیا. اچھا، اور پھر وفی الرقاب، والسائلین وفی الرقاب. وفی الرقاب ہے، تعلق بنتا ہے ایسے لوگ جو کہ قید ہو گئے. جیسے کہ ہم نے سنا کہ فلاں ذکر اتنی مرتبہ پڑھیں گے رات میں تو اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. تو غلام آزاد کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں ظاہر غلام ہوتا تھا
اور اس کی خاص قیمت ہوتی تھی. بھئی آپ نے وہ قیمت دی اور وہ بندہ جو ہے یا تو آپ نے لے لیا، خرید کر آپ نے آزاد کر دیا کہ جاؤ تم آزاد ہو. لیکن آج کل کیا ہوتا ہے کہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیل وغیرہ میں کچھ ایسے کیسز والے لوگ پھنسے ہوتے ہیں کہ ان کو کچھ جرمانہ دینا ہوتا ہے، کچھ پینلٹی دینی ہوتی ہے اور پھر دے کین گو آؤٹ. مطلب ان کا کرائم نہیں ہے سچ کچھ ثابت ہوا ہوا تو وہ کرمنل نہیں ہوتے وہ، لیکن ان کے اوپر کچھ پینلٹی ہوتی ہے پیسوں سے کہ اگر وہ پیسے کوئی دے دے تو وہ کام ختم ہو جائے گا ان کا، وہ کیس ختم ہو جائے گا، وہ باہر آ جائیں گے. تو آج کل کے زمانے میں یہ اس طریقے سے اپلائی کیا جاتا ہے. اگر مرد لوگ ان چیزوں سے فیملیئر ہوتا ہے، اسی طرح سے کچھ چیریٹی آرگنائزیشن ہوتی ہیں جو کہ اس چیز پر کام کر رہی ہوتی ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں، کچھ ایسے بوڑھے لوگ ہیں جو بیچارے ایسی ایج کو ہو گئے ہیں کہ کچھ ایسی بیماری ہو گئی جیل میں ان کو جس کی وجہ سے ان کی جو بھی سزا ہوتی ہے وہ کینسل کر دی جاتی ہے، ختم کر دی جاتی ہے یا کم کر دی جاتی ہے کہ بھائی آپ ان کی بس پینلٹی آپ پے کریں اور ان کو نکلوا لیں. ان کے پاس ظاہر ہے وہ جیل میں ان کے ایسے سیناریو بن گئے ہوتے ہیں کہ وہ نہیں نکل سکتے باہر، پیسہ کہاں سے آئے گا، جن کے پاس ہوتا ہے وہ نکل آتے ہیں. تو ان کے لیے ارینجمنٹ کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے. صحیح ہے. یہ یہاں پر ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے کبھی نیوز وغیرہ میں سنا پڑھا ہو، لیکن یہ عرب ممالک میں تو بہت ہوتا ہے، رمضان وغیرہ اور دیگر اور دنوں میں بھی. یہ جو لوگ باہر گھوم رہے ہیں ایکسپیٹس، ان کے لیے بھی بہت زیادہ آسانیاں کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا انہوں نے ہر ان کا جو گورنمنٹ کا ادارہ ہے نا، ہر گورنمنٹ کا ادارہ اس کے اندر الگ سے کوٹا بھی ہے اس طرح کے لوگوں کے لیے. کون پور نیڈی اور اس طرح کے لوگ جن کو کوئی پینالٹی پے کرنی ہے، نہ ان کے اوپر خدا نخواستہ کوئی کیس بنا ہوا ہے اس طرح سے. ٹھیک ہے. یہاں پر باقاعدہ آرگنائزیشن، اور وہ اسی لیے بنی ہوئی ہے کیونکہ یہ بہت بڑی نیکی ہے، اس وجہ سے. صحیح. یہ اسی آیت کی وجہ سے، کیونکہ ہمارے دین میں اس کو بہت زیادہ انکریج کیا گیا. تو ہمارے پاس آج جو دو نئی چیزیں سمجھنے کے لیے یا ہمارے کانوں سے گزری ہوں گی وہ ہے وابن السبیل. یاد رکھیے گا وابن السبیل ٹریولر کو کہتے ہیں، اور وہ سائلین تو سوال کرنے والے، سائل سوال کرنے والا اور سائلین سوال کرنے والے زیادہ لوگ. صحیح. اور وفی الرقاب یعنی کہ غلام کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. یا پھر انگلش میں ہم کہتے ہیں نا کیپٹیو، تو وفی الرقاب، رقاب کا مطلب ہے جن کو قید کیا گیا ہے. اب آگے چلیں. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا. تو اقام الصلاۃ تو سمجھ آ گئی، صلاح یعنی کہ نماز کو قائم کرنا. اور اسی لیے میں نے آپ لوگوں کو شروع میں جو چیز ایکسپلین کی نماز کو قائم کرنے کے حوالے سے، کیونکہ اس آیت کے اندر یہ چیز آئے گی بار بار. اور کبھی بھی قرآن کے اندر نماز کو پڑھنے کا حکم نہیں آیا، نماز کو قائم کرنے کا ہی حکم آیا. آپ میں سے کسی کے پاس کاؤنٹ ہو رہا تو بتائیے گا، شیئر کیجیے گا کہ کتنا کاؤنٹ ہے. جتنا مجھے یاد ہے آلموسٹ کوئی کئی سو میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے 100 مرتبہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا قرآن میں. تقریباً کوئی 500 سے تو بہت اوپر ہے، 500 سے اوپر نمبر ہے کہ اتنی مرتبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا. اور اچانک سے نا آپ کوئی آیت پڑھ رہے ہوں گے، اس آیت کے اندر درمیان میں آ جائے گا یا اگلی اس کی نیکسٹ آیت میں دوبارہ سے حکم آ جائے گا کہ نماز کو قائم رکھو. اور ساتھ ہی زکوٰۃ کو بھی دینا آ رہا ہے، ساتھ ہی ہمیشہ جہاں نماز قائم کرنے کی بات ہو رہی ہے وہاں پر زکوٰۃ کو دینے کی بھی بات ہے. وَآتَ الزَّكَاةَ. ٹھیک ہے. آتا، اور شروع میں آپ نے دیکھا وَآتَ المال لکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے. گیو المال. وآتَ الزَّكَاةَ، وآتا مطلب گیو الزکا، زکات دینا. زکات کون سی؟ ہم نے اس زکات ذرا اردو میں زکات 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 دے دو، زکات دی زکات نہیں دی. زکات کا مطلب ہے اتنا حصہ آپ کے مال متاع ایسٹس میں سے جو مال کے طور پر دیا جائے گا، جو کہ آپ کے باقی کے مال کو پاک کر دے گا. زکا ازکا تزکیہ سے نکلا ہے. ٹھیک ہے. یہ تزکیہ کرنے کا، اپنے اندر پاکی اختیار کرنے کا، پاکیزگی اختیار کرنے کا ایک ایونیو ہے. لیکن یہ ایک ایسا ایونیو ہے کہ اس کو آپ یہ آپشن نہیں ہے، یہ لازم ہے، واجب ہے، فرض ہے، یہ کرنا ہی کرنا ہے. اس کے بغیر کوئی اور نیکی بھی قبول نہیں ہوگی. زکوٰۃ اگر جس نے روکی ہوئی ہے نا، اس کی باقی نیکیاں قبول نہیں ہوں گی. صحیح ہے. جس نے جان کر روکی ہوئی ہے اس نے بھی، اور جس نے انجانے میں روکی ہوئی ہے. اس لیے اس کے بارے میں جان لینا زیادہ ضروری ہے. پھر والموفون، موفون، موفون کا مطلب ہے میم لگا ہوا نا دیکھیں، اور نیچے سوری درمیان میں اس کے آپ کو ملے گا واو اور وفا جو لفظ ہوتا ہے وفا کرنا، وعدہ وفا کرنا، یہ وہی ہے. اور وعدہ وفا کرنے والے کو کہتے ہیں موفونا، یعنی کہ پلورل کی بات ہو رہی ہے. والموفونا وعدہ پورا کرنے والے، بعہدہم عہد یا پھر ایگریمنٹ، ایک دوسرے کے ساتھ جو وعدے اور کمٹمنٹس کی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. آدھی ان میں زیادہ بہتر جو ورڈ ہے پرومسز سے زیادہ بہتر ہے وہ ہے کمٹمنٹ. آپ کی کمٹمنٹ ہے کسی کے ساتھ. ٹھیک ہے. اذا جب عہدو، اب اذا عہدو کہ جب کہ اس نے وعدہ یا کمٹمنٹ کیا ہو.
اب اس لفظ کی موجودگی اس آیت میں اس طریقے سے بہت ساری چیزیں سگنیفائی کرتی ہیں. ایک تو یہ کہ وعدہ کرنے والے نے وعدے کو باقاعدہ مینشن کیا ہوا الفاظ کے ساتھ کہ بھئی میں تم سے وعدہ کرتا ہوں یا میری تم سے کمٹمنٹ ہے، ایک بات. اور دوسرا اس کا مطلب ہے کہ جس وقت تک کا وعدہ کیا گیا ہو. لہٰذا اوپن اینڈڈ جو وعدے اور کمٹمنٹ ہوتے ہیں وہ اتنے بہتر نہیں ہوتے جس میں کہ ٹائم مینشن ہو. فار ایگزامپل میں آپ کو کہوں کہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ یہ کام کر دوں تقریباً مہینہ بھر کے اندر اندر. میرا مجھے لگتا ہے کہ میں کوشش کروں کہ کر کے فلاں کام آپ کا کر دوں گی. تو جب تک ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کوئی اس آیت تک نہ پہنچا ہو سکتا ہے کہ وہ اوپن اینڈڈ کمٹمنٹ کرتا ہو اور اچھی نیت کے ساتھ ہی کرتا ہو. لیکن اب جب کہ آپ کے پاس یہ آیت آ گئی سامنے، آپ بھی اور میں، میری ذات بھی اس میں انکلوڈیڈ ہے. میں نے بھی اسی سے یہ ریمائنڈر لیا تھا کہ پہلے میں بھی اوپن اینڈڈ کمٹمنٹ کرتی تھی کہ میں اپنے آپ کو ٹائم کے ساتھ باؤنڈ نہیں کرنا چاہ رہی ہوتی تھی پہلے. لیکن پھر جب میرے سامنے یہ آیت آئی تھی تو پھر میں نے چیزوں کو بہت تبدیل کرنے کی کوشش کی کہ بھائی اب ٹائم بھی مینشن کر دو تو زیادہ بہتر ہے. اور وہ بھی اللہ کی طرف سے اس کا خیر ہوتی ہے کہ اگر آپ ٹائم اپنے آپ کو بھی دے دیتے ہیں، اگلے کو بھی دے دیتے ہیں، تو آپ اس ٹائم لائن کے اندر اندر وہ فلاں کام کر دیتے ہیں. اگر کسی کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں، آپ نہیں کرنا چاہ رہے تو ظاہر ہے پھر آپ اس کو اس بات کو کلیئرلی کہہ دیتے کہ نہیں میں نہیں کر سکوں گی. ٹھیک ہے، یعنی کہ نو کہنا وہ زیادہ بہتر ہے بجائے کہ کسی کو آپ نے لٹکا کے رکھا ہوا ہے. اچھا، یہ ہرگز نہ سمجھیے گا کہ وعدہ یا کمٹمنٹ کسی بڑی چیز کی ہی بات ہو رہی ہے. نہیں، کوئی چھوٹی سی بات بھی کہ میں آپ کو فلاں ٹائم کال کروں گی، آپ جان کر لاپرواہی دکھائی وہ الگ بات ہے. غلطی سے بھول گئے وہ ایک الگ سسٹم ہے. یا وہ ٹائم جو آپ نے اس کو دیا تھا وہ ٹائم گزر گیا اور اب آپ نہیں کر سکے، بھول گئے، آپ کو ٹائم کا احساس نہیں ہوا. جیسے میرے پاس اکثر چھوٹا بچہ ہے تو پتہ نہیں چلتا، میں سمجھوں کہ 1 گھنٹہ گزرا ہے لیکن وہ 2 ڈھائی گھنٹہ گزر چکا ہوتا ہے. تو اس طرح سے ہو جاتا ہے بعض وقت. لیکن اذا عہدوا یہاں پر یہی سگنیفائی کر رہا ہے کہ اذا عہدوا کا مطلب ہے کہ وقت کا مینشن کرنا. جس وقت آپ نے وہ بات کی ہے تو آپ نے کلیئرلی سامنے والے کو کنوے کیا ہو کہ ہاں میں کمٹمنٹ کر رہی ہوں آپ سے. یا کمٹمنٹ کو سمجھنے والا شخص کہہ رہا ہے کہ دیکھیں میں آپ کی طرف سے اس بات کو ایز اے کمٹمنٹ یا ایگریمنٹ لے رہا ہوں. ٹھیک ہے، 1 منٹ. ہاں جی، تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے ہمارے پاس وعدہ اور کمٹمنٹ کے حوالے سے. صحیح، بہت اہم ہے، اسی لیے یہاں پر الگ سے لکھا ہوا ہے اذا عہدوا. اچھا، اب آتے ہیں ایک ایسا پوائنٹ وعدوں اور کمٹمنٹ کے بارے میں دین میں ہمارے جو ہے وہ ہے کہ بعض وقت انسان کوئی کسی سے کہہ رہا ہے کہ میں نے تم سے وعدہ تو نہیں کیا تھا. تو وعدہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے لفظ بولا ہو یہ میرا تم سے وعدہ ہے، یا وہ جیسے بچے کہتے ہیں نا کہ پرومس بائی گاڈ. ضروری نہیں ہوتا کہ ایسے ہی آپ نے کہا ہے. اس لیے کہ کوئی شخص اگر آپ سے کسی چیز کی امید لگا لی، کسی بھی چیز کی، کسی ہیلپ کی، آپ کے آنے کی، ملاقات کی، کہیں جانے کی، تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایسا جیسچر یا ایسی بات اس سے کی ہو. لہٰذا آپ یا تو اس طرح کے آپ کا جیسچر، آپ کا بیہیویئر ایسا نہ ہو کہ دوسرا شخص آپ سے کوئی امیدیں لگا لے. اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کا آپ کا ہے بیہیویئر، آپ کی پرسنالٹی ایسی ہے، تو پھر اگلے شخص کو آپ نے مینشن کر کے کرنا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مومن کی پرسنالٹی شیپنگ کی بات ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایز اے ماڈل پیش کیے گئے، اور بہت سارے ہمارے جو سوشل نارمز ہوتے ہیں وہ سیٹ کیے گئے شریعت کے حوالے سے، کیونکہ اسلام پورا ایک کلچر اور پورا سوشل سیٹ اپ بھی دیتا ہے ہر انسان کو، مرد کو بھی اور عورت کو بھی، بچے کو بھی. تو اس صورتحال میں یہ بھی بتایا گیا کہ آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ جو بات کرنی ہے وہ کیسے کرنی ہے. یہاں تک کہ اگر آپ نے اپنے چھوٹے بچے، آپ کا اپنا ذاتی بچہ ہے، ٹھیک ہے، کوئی اور بچہ نہیں ہے، آپ کا ہی اپنا بچہ ہے، آپ نے اس کے ساتھ کوئی بات کی تھی اور وہ پوری نہیں کی، تو اس کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں بھی، اس کمٹمنٹ چاہے وہ چھوٹی سی بات ہے، اس کے بارے میں بھی قیامت کے دن ماں باپ سے سوال کیا جائے گا. اور یہ بات ہم پہلے بھی مینشن کر چکے ہیں. دوسرے نمبر پہ آپ کے پاس 3 بچے ہیں یا 2 بچے ہیں، 2 بچوں میں سے ایک کو آپ نے فلاں چیز دلا دی اور دوسرے کو نہیں دلائی، غصہ آ گیا تھا یا اس بچے کو کسی بات پر سزا دے رہے تھے، یہاں تک تو ٹھیک ہے. لیکن اس ٹائم پہ نہیں دلائی، بعد میں آپ نے وہ پورا کرنا ہے. اب فرض کر لیں جیسے اکثر باہر جاتے ہیں کھانے وغیرہ کے لیے، گھومنے کے لیے، تو فلاں ایک بچہ کہہ رہا ہے نہیں میں چکن نہیں کھاتا.
اور باقی بچے کہہ رہے نہیں ہم نے تو کھانا چکن. ایگزامپل ہوگی. تو اب آپ نے تقریباً اتنی ہی مالیت کی چیز جو اس کو پسند ہے، کیونکہ باقی بچوں کو آپ نے ان کی پسند کی چیز دے، اس کی پسند کی چیز کوشش کریں اتنی مالیت کی دلا دیں. یہ ہے اصل انصاف. ٹھیک ہے، یعنی کہ صرف وعدے کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، اولاد کے معاملے میں برابری بہت ضروری ہے. ایک بچے کو آپ نے پیار کیا، باقی کو بھی کرنا پڑے گا. صحیح ہے. ایک بچے کو انکریج کیا تو یہ نہیں کہ وہ دوسرے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو بیلنس کا ایشو ہوتا ہے نا، جب تو ہم نے کتنا سنا ہے، سب جانتے ہیں کہ اب وہ ان کے گھر میں چھوٹا بیبی آ گیا نا، تو وہ جو ان کی لاسٹ والی جو بچی تھی نا، وہ جو ہے وہ چڑنے لگ گئی ہے، اس کو غصہ آتا ہے. اور میرے پاس جو یہ جو سب سے چھوٹا بیبی ہے، اس سے بڑی جو بیٹی ہے نا میری، وہ ماشاءاللہ سے 7 سال کی ہے. اور میں نے نہیں سوچا تھا کہ 7 سال کا بچہ بھی یہ چیز کرتا ہے، لیکن یہ میں نے پڑھا ضرور ہے، لیکن میں نے دیکھ لیا. وہ اس لیے کہ پچھلے 7 سال کے بعد اب ہمارے پاس بیبی آیا ہے، تو ان 7 سالوں میں تو وہی سب سے چھوٹی تھی گھر میں. تو پیار محبت اور سب کی توجہ اس کو ملتی تھی. بڑے بہن بھائی بھی کافی گیپ ہے ان لوگوں میں، تو اس کا خیال رکھنا، ہر چیز کا کرنا. ابھی بھی وہ چھوٹے بیبی کے ساتھ تو بہت اچھی ہے، لیکن کچھ الگ الگ ٹائم پہ وہ عجیب سا بہیویئر کبھی کبھی شو کرتی ہے، بہت چڑچڑی ہو جاتی ہے اور اچانک سے رونے لگ جاتی ہے. تو وہ اس بات کا ڈسپلے ہے کہ بھئی پہلے میں دوسرے سینٹر آف اٹینشن تھی، اب نہیں ہوں. تو ضروری نہیں کہ وہ جو 1-2 سال کے بچے ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو شو کر رہے ہیں، بڑے بچے بھی شو کر رہے ہوتے ہیں. یہاں تک کہ بڑی والی جو میری بیٹی ہے وہ بھی کرتی ہے. تو یہ میں نے سائیکالوجی کے اعتبار سے دیکھا ہے، آبزرو کیا ہے. اسی طرح سے آپ نے بھی اپنی فیملیز میں دیکھا ہوگا کہ یہ معاملات ہوتے ہیں. اچھا، یہ معاملات کیوں ہوتے ہیں؟ یہ معاملات ہماری ہی کوتاہی کی وجہ سے ہوتے ہیں. ظاہر ہم پرفیکٹ تو نہیں ہوتے، لیکن کچھ مومنٹس ایسے ہوتے ہیں زندگی میں جو آپ پرفیکٹ کر سکتے ہیں. جب ڈس بیلنس کریٹ ہوا، آپ کی نظر میں آ گیا، آپ کے نوٹس میں آ گیا، اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے آپ کو سمجھ میں آ گئی وہ چیز، اب آپ کوشش کریں اس کو کمپنسیٹ کر لیں. اور اگر آپ بہت زیادہ ویجیلنٹ ہو سکتے ہیں، آپ نہیں، آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ مل کے بھئی آپ کہتے ہیں میرا دھیان نہیں جاتا، آپ کر دیا کریں. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک سے بھلے 2 جو رکھے ہوئے اس لیے کہ ڈس بیلنس جو ہے وہ بہتر طریقے سے اس کو ٹریٹ اور ڈیل کیا جا سکے. اسی طرح سے بڑے لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے کہ بڑے لوگوں کو صحیح ٹائم نہیں مل رہا تو وہ بھی چڑچڑے ہو جاتے ہیں. لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے ایز اے مومن، میں بول رہی ہوں مومن، جو ہمارے لیے اسٹینڈرڈ سیٹ کیا ہوا ہے، اس اسٹینڈرڈ کے اندر کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں ہوتی. اس اسٹینڈرڈ میں، اس پروٹوکول میں آپ کے خود کے ساتھ بھی زیادتی نہیں ہوتی. اور یہ کہ اگر کوئی چیز کمی یا زیادتی ہو جائے تو کیونکہ آپ اللہ کے حوالے سے کر رہے تھے، اللہ کے لیے کر رہے تھے، تو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آلویز ایز اے وٹنس لا کر کھڑا کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں میرے اللہ کہ میں نے فلاں چیز آپ کے لیے ایسے ایسے کی تھی، اس میں کوئی بھی کمی بیشی رہ گئی ہے نا، تو وہ آپ اپنے فضل اور اپنے کرم سے اس کو کمپنسیٹ کر کے میرے لیے اس کو وہ اجر کا باعث بنا دیں. ٹھیک ہے. لیکن جیسے ہی آپ اللہ کے علاوہ ڈیویٹ ہو کر نکل کر کرتے ہیں کوئی کام، تو پھر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کے اندر حصے دار نہیں بنا سکتے کہ باقی کا کام اللہ میرا کر دیں گے. ٹھیک ہے. اب آگے چلتے ہیں. اس سے بھی امپورٹنٹ ایسپیکٹ اب آ گیا، وہ ہے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. اب آخری حصے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو کہ صدقوا سے مراد ہے سچے لوگ. صحیح، سچے لوگ، یا جن کو کہتے ہیں صدیقین، یا سچ کو فالو کرنے والے. اور وَأُولَٰئِکَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہم المتقون ہیں. تقوی بھی سمجھا دیا اور رائٹیسنس بھی سمجھا دی. صحیح، یعنی کہ ایمانیات سے شروع ہوئے اور ساری آیت کے درمیان اور اینڈ تک تمام سوشل سیٹ اپ بتا دیا، بیسک. اچھا، اب وہ کیا ہے؟ وَالصَّابِرِينَ، صبر کرنے والے. اب صابرین کون ہوتے ہیں؟ صبر کرنے والے سے مراد پھر وہی والی بات کہ آپ کا جو ایوریج ہے نا صبر کرنے کا، وہ بے صبری سے زیادہ ہو. صحیح. اور خدا نہ خواستہ کبھی آپ نے بے صبری دکھا دی انسانی طور پہ، تو وہ بے صبری ایسے لیول کی نہ ہو، اتنی انٹینسٹی کی نہ ہو کہ آپ کے باقی کے سارے اچھے وقتوں کا جو آپ نے باقی وقت پہ جو، یا ایمان کی مضبوطی میں جو صبر دکھایا ہو، وہ ضائع ہو جائے. ٹھیک ہے، اس چیز کا خیال رکھیں. اب صابرین جو زیادہ تر صبر کرنے والے لوگ ہیں، فی البأساء والضراء. اب کب صبر کرتے ہیں وہ؟ بأسا کا مطلب ہوتا ہے جب ان کو کوئی بیماری، مشکل آ جاتی ہے. والضراء کا مطلب ہوتا ہے کنسٹرکٹڈ وقت، تنگی جس کو کہتے ہیں، چاہے وہ مالی تنگی تھی، چاہے وہ حالات کی دوسری تنگی تھی، مصیبتیں دوسری، مصائب آ رہے تھے اور بیماری آ رہی تھی، اس میں آپ صابر تھے.
وحین الباس. اچھا، اور کیسے وقتوں میں؟ بیماری کے وقتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر صبر کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نارمز کے حساب سے صبر کرنا. صبر کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ حق چھوڑ دیں آپ اپنا، یا کسی اور کو آپ کا حق مار دیں اور کہیں ان دا نیم آف صبر کہ نہیں میں صبر کر لوں گی. نہ ایسا نہیں ہے. صبر کے اندر کبھی بھی ظلم نہیں آتا. صحیح ہے، ظلم انکلوڈ نہیں ہے صبر میں. یہ بات تو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے. ہمارے دین میں ظلم سہنا کسی بھی طرح کا، ظلم سے مراد ہوتا ہے حق، آپ کو آپ کا حق نہیں مل رہا یا آپ کسی کا حق نہیں دے رہے اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں نے اس کا حق نہیں دیا لیکن اس کو صبر کرنا چاہیے تھا. نہیں، صحیح. تو صبر الگ چیز ہے، اور جو حقوق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رکھے ہیں یا دوسروں کے لیے رکھے ہیں وہ الگ چیز ہے. صبر کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے اور آپ کی طرف سے بھی نہیں ہو رہی ہے وہ، تو اب آپ اس میں اللہ کی مرضی سمجھ کر اپنے آپ کو ٹھنڈا کر لیں گے، اس چیز کے بغیر گزارا کر لیں گے. جیسے کہ جب کسی کو مالی تنگ دستی ہوتی ہے خدا نہ خواستہ، تو وہ کیا مسئلہ ہے؟ وہ یہی مسئلہ ہے کہ وہ آپ اٹ از بیونڈ یور ریچ، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں. پھر اپنے برے دنوں میں صبر کون لوگ کرتے ہیں؟ جنہوں نے اپنے اچھے دنوں میں، یعنی کہ اچھی ایمان کے حالت میں، اچھے دنوں میں، ایمان کی بات کر رہی ہوں، ایمان کے اچھے دنوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوش کیا ہو نا انہوں نے، تو برے دنوں میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی خوش کرتے ہیں وہ. یہ بات ہے، یعنی کہ آپ کی ٹریننگ اچھے دنوں میں ہوتی ہے. تو آپ یاد رکھیے گا کہ ایک عام شخص جو ہوتا ہے نا، وہ سمجھتے ہیں میرے اچھے دن، ایک عام مسلمان جو ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں میرے اچھے دن اللہ کے لیے، اللہ کی طرف سے آئے، اللہ نے بے شک اللہ نے دیے، لیکن وہ اس لیے دیے ہیں کہ فلاں میں نے کیا، فلاں کیا، تو چلو اللہ نے مجھے اوکے تھینک یو اللہ سبحانہ تعالیٰ. لیکن اگر آپ مومنین کی صفات دیکھیں تو آپ کو ایک صفت یہ بھی سمجھ میں آئے گی کہ انہیں یہ لگتا ہے مومنین کو کہ ہمارے جو اچھے دن ہیں وہ اللہ کے فضل سے آئے ہیں، ہماری کسی وجہ سے نہیں آئے، اور وہ اس لیے آئے ہیں تاکہ جب میرے اوپر آزمائش پڑے گی کوئی بھی چھوٹی بڑی، تو ان آزمائش کے دنوں میں، تنگی کے وقتوں میں، ان فیلنگز میں اپنے ان اچھے دنوں کو، آسانی کے دنوں کو یاد کر کے وہ مشکل وقت بھی گزار دوں گی اللہ کی فرما برداری میں. ٹھیک ہے، یہ فرق ہے مومن اور مسلمان میں، تو یہ آپ یاد رکھیے. اچھا جی، اور اس کے اندر ایک اور بھی چیز ہے یہاں پر، ایک اور جو مینشن ہے نا خاص، وہ ہے کہ مصیبت تنگ دستی میں صبر کرنے والے، اور حق اور باطل کی جنگ میں. یہاں پر انہوں نے ایک ترجمہ ایک ایسا ہے جو مولانا مودودی کا جو ترجمہ اس کے اندر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ حق اور باطل کی جنگ میں بھی صبر کرنے والے. ٹھیک ہے، حق اور باطل کی جنگ ایک تو بڑے لیول کی جنگ ہوتی ہے وہ بھی، اور ویسے بھی جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ کچھ لوگ ہیں نا کسی چیز پہ اختلاف کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے شریعت میں، یا حدیث میں فلاں چیز نہیں ہے، یا قرآن میں ایسا نہیں، ایسا ہے، اس کے اندر بھی صبر سے کام لینا. آپ کو اگر لگ رہا ہے کہ سامنے والے بات نہیں سمجھے گا، وہ کسی ہیٹ آف آرگیومنٹ میں یا ضد میں ہے، یا اس کے اپنے آرگیومنٹس بہت اسٹرانگ ہیں، تو اب آپ اس وقت صبر کر جائیں. آپ صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خود نہیں کنونس ہو جانا، لیکن ٹھیک ہے اگر ایک شخص اتنی دیر تک کنونس کرنے کے باوجود اور ویلڈ آرگیومنٹس کے بعد نہیں ہو رہا تو آپ اس پہ صبر کر جائیں، لیکن آپ نے اپنا سٹانس نہیں چینج کر لینا. صحیح، وہی کام کریں جو اللہ کا حکم ہے، لیکن وہ کسی کی سختی کی وجہ سے آپ نے اپنے آپ کو بدلنا نہیں. یہ بھی صبر ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ نہیں ہیں، نو پرابلم، میں اکیلے ہی کر لوں گی، نو پرابلم. میں اگر مطلب فار ایگزامپل ہم پچھلے دنوں نماز کو شرعی طور پر باقاعدہ پڑھ رہے تھے، اسٹڈی کر رہے تھے کہ نماز کیسی ہونی چاہیے کیسی نہیں ہونی چاہیے، تو اس کے اندر کچھ لوگ اگر ڈس ایگری کر رہے ہیں تو ڈس ایگریمنٹ کی وجہ سے اب آپ وہ رکن نہیں چھوڑ دیں گے، آپ پھر بھی کریں گے. آپ کہیں ٹھیک ہے آپ نہیں کرنا چاہ رہے، آپ نہ کریں، میں کر لوں گی اکیلے، اس لیے کہ میرا اس سے اجر بڑھ رہا ہے. تو اب آخر میں ہم آ گئے اس پہ، دیکھا ہم نے کہ اولئک الذین صدقوا، یہ وہی لوگ ہیں جو راست باز. انہوں نے لفظ لکھا ہوا ہے، راست باز کا مطلب ہوتا ہے سیدھے راستے پر چلنے والے. انگلش میں لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے رائٹیس. ٹھیک ہے، اور صدقوا کا مطلب ہوتا ہے سچے لوگ ہیں، یہ سچے لوگوں کے طور پر اٹھائے جائیں گے. یہ صحیح ہے، سچے لوگوں میں. اور سچے لوگ کون ہیں؟ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھنے کے بعد شریعت پر عمل کرنے والے، اس شریعت کو کمپرومائز انہوں نے نہیں کیا. اور اولئک هم المتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو تقوی والے ہیں، کیونکہ یہ تقوی رکھتے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے ان تمام چیزوں پر عمل کیا. اور کیونکہ یہ تقوی والے ہو گئے لہٰذا ابھی کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے. آپ کو پتہ ہے تقوی والے لوگ جنت میں جائیں گے، اور تقوی والے لوگ ہی ہیں جو کہ پل صراط کو کراس کریں گے آسانی کے ساتھ. صحیح ہے نا. اب تقوی پھر ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں، ہم نے پچھلے دنوں جو ہمارے پاس آیتیں آئی تھی اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ وہ پل صراط کو وہ جو نور چاہیے تھا، کیسا کیسا نور ہے، کم نور، زیادہ نور، بجھنے والا، بلنک ہونے والا نور، ڈفرینٹ طرح کے، تو وہ تمام کس طرح سے حاصل ہوں گے، اس کو بڑھانے کا کیا طریقہ ہے؟ وہ ہے تقوی. تقوی کے اندر کیا آئے گا؟ مال سے ریلیٹڈ جو بھی اس کے
مصارف ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ مینشن کی. مصارف کیا ہے مال کے؟ مصارف سے مراد خرچ کرنے کی کون کون سی وہ جگہ ہیں جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کو بہت بڑی نیکی قرار دیا ہے. وہ ہے دوبارہ سے دیکھتے قریبی رشتہ دار آپ کے, صحیح ہے, پھر یتیم, پھر مسکین. تو قریبی رشتہ داروں میں امیجیٹ فیملی ممبرس تو آتے ہیں جو کہ آپ کے خاص طور پر مردوں کے لیے جن کے وہ کفیل ہوتے ہیں. سب کے کفیل نہیں ہوتے, چاہے امیجیٹ فیملی ممبرس آپ کے جتنے بھی ہوں سب کے تو آپ کفیل نہیں ہوتے, لیکن آپ جن کے کفیل ہوتے ہیں وہ آپ کے فرسٹ لائن آف قرابہ میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے, جیسے کہ ایک مرد ہے, اس کی اگر بیوی ہے تو بیوی, پھر بچے ہیں تو بیوی اور بچے, اور پھر باقی دیگر لوگ. صحیح. اسی طرح سے پھر یتیم کو ہم نے ڈسکس کر لیا اور مساکین کو بھی ڈسکس کر لیا. پھر مساکین میں ہی وہ والے رشتہ دار بھی آ جاتے ہیں جو کہ انڈر پریولیجڈ ہے. صحیح ہے نا, ہم نے اس کو ابھی ڈسکس کیا. تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سسٹم رکھا ہوا ہے, یہ سوشل سسٹم یہ سیٹ اپ رکھا ہے تاکہ بیلنس خراب نہیں ہو, سب کا بیلنس برقرار رہے. اور اسی لیے بھی کہ کوئی بھی ان دا نیم آف ضرورت آپ کے اپنے اوپر جو ہے نا وہ لازم نہ کر لے کہ بھائی صحیح ہے یہ بندہ بس ہمیشہ ہمارا ہی کرے گا, ایسا نہیں ہو سکتا. صحیح نا, ساری زندگی نہیں آپ نے کرنا, لیکن اب آپ کو لگ رہا ہے کہ بھی اس کے یہ مسائل ہیں, بھائی میں آسانی سے کر سکتا ہوں تو یہ میں کر دیتا ہوں, لیکن آپ نے نیت کیا رکھنی, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضامندی, اور کیا کہ بڑی نیکی. اچھا آگے ٹریولرز. اب ٹریولرز کا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ جو ٹریولر ہوتا ہے وہ بیسکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کی ڈپینڈنسی کے بعد وہ ان لوگوں کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتا ہے جو بھی اس علاقے کے مقیم ہو سکتے ہیں. صحیح ہے, چاہے وہ شخص کتنا ہی مالدار ہو, کتنا ہی جاندار ہو, کتنی ہی بڑی پوزیشن یا کتنے ہی بڑے قبیلے یا کسی فیملی بیک گراؤنڈ سے اس کا تعلق ہو, وہ بہرحال ہوتا اس ٹائم پر وہ کیا کہتے ہیں اس کو, لاوارث ہوتا ہے اس ٹائم پہ جب وہ مسافر کی حالت میں ہوتا ہے, کہ اپنے گھر بار اپنے فیملیئر علاقوں سے, فیملیئر لوگوں سے دور ہوتا ہے اور اپنے ریسورسز سے بھی دور ہوتا ہے. کیونکہ ظاہر اب جب کہیں وہ ٹریول کرتا ہے وہ اپنا سارا کچھ تو سامان نہیں لے کے آیا ہوتا, وہ فور واٹ ایور گیون ٹائم وہ آیا ہوتا ہے وہ اس ٹائم تک کے لیے ہوتا ہے. صحیح. تو اسی لیے مسافر کا آپ نے ہمیشہ مینشن سنا ہوگا. تو مسافر چاہے جیسے بھی ہوں, ان کا کھانا پینا, ان کا سونا, ان سب کا انتظام کرنا, ان کے لیے کوئی بھی طرح کی آسانی کر دینا, اور آج کل کی دنیا میں بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں, تو وہ سب جو ہے وہ آپ کی بر میں کاؤنٹ ہوگا اگر آپ نے نیت یہی رکھی ہوئی ہے تو. پھر وسائلین کو بھی ہم نے ڈسکس کر لیا. وسائلین جس کا آپ کو پتہ چلتا ہے تھرڈ پارٹی کہ بھائی یہ ہے ضرورت مند. اب آپ کے اندر اتنی سینسیٹیوٹی ہونی چاہیے کہ آپ پرائیورٹائز کر لیں گے. اگر 4 لوگوں کا آپ کو پتہ چلے تو ان 4 لوگوں میں سے میں 2 کی ہیلپ کر سکتی ہوں, تو ان 4 لوگوں میں سے 2 لوگوں کو میں سے 2 کون سے لوگوں کو پرائیورٹی دینی ہے, یہ سینسیٹیوٹی آپ کی ظاہر آپ کی انفارمیشن پر ڈیپینڈ کرے گا. ٹھیک ہو گیا. اور ہمارے پاس جو فوڈ فار تھاٹ ہے یا کہنا چاہیے ہوم ورک ہے وہ ہے اقام الصلاح کو آپ نے ایکسپلور کرنا ہے. کی پوائنٹس آپ کو میں نے شروع میں دے دیے تھے سارے. اگر آپ میں سے کسی نے اچھے طریقے سے اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیا تو اس کی ایک پکچر کھینچ کے گروپ میں بھیج دیجیے, اور ہفتے کے آخر میں انشاءاللہ ہم اس کو اقام الصلاۃ کو اچھے سے کوشش کریں گے ڈیکوڈ کر لیں. تو ساتھ ہی اگر آپ آت الزکاۃ کو بھی سمجھ لیں تو آپ کو اقام الصلاۃ بہت اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا. تو ہم نے دیکھا کہ کیسے یہ جو البر ہے نا, جو بہت بڑی نیکی ہے, آیت بر میں آیت نمبر 177 سورہ البقرہ کے اندر کیسے یہ ساری چیزیں آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہیں. اب اس کے اندر جو ڈیٹیلز آئی ہیں اگر آپ غور کریں تو یہ بہت بڑی آیت تو ہے بھی نہیں, نہ ہی بہت سارے ایٹریبیوٹس ہیں, تھوڑے سے ایٹریبیوٹس ہیں, لیکن اگر صرف ان ایٹریبیوٹس پہ اگر ہم نے کام کر لیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہہ دیا کہ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. صدقوا بھی کہلائیں گے آپ اور متقون بھی کہلائیں گے. آپ کا کام ہو گیا کہ آپ کہاں پہنچ گئے, فوز العظیم پہنچ گئے, سب سے بڑی کامیابی مل جائے گی, جنت مل جائے گی, کام ختم, حساب کتاب بھی آسان ہو جائے گا. صحیح. تو ان چیزوں پر ہم نے کام کر لیا اور اس کو ہم نے ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے, یاد کر لیا. بہت آسان الفاظ ہے, اس کو یاد ہی کر لیں بیٹھ کر, جب موقع ملتا ہو اکیلے بیٹھنے کا, پونڈر کرنے کا, تزکیہ کرنے کا, اپنا محاسبہ کرنے کا, تو اس آیت کے اوپر اپنے آپ کو بار بار اپنے آپ کو ایک بیسک چیلنج دینا چاہیے ہم سب کو. ٹھیک ہے. تو یہ ہم سب کے لیے ریمائنڈر تھا, اس لیے کہ ہم رمضان کے بعد ہم نے کیسا کم بیک کیا, کیسا نہیں کیا, کس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا نہیں جانتے ہم, لیکن ایک سٹارٹ کرنے کے لیے بہت بڑا سٹارٹ ہے یہ آیت بر سے. صحیح. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شاید آج کا دن ہمارے لیے رکھا تھا آلریڈی, حالانکہ ہمارے ایجنڈا میں یہ کئی 2 مہینے پہلے یا 1.5 مہینے پہلے تھا, لیکن کچھ ہوا ایسے کہ وہ اس دن ہو ہی نہیں سکا, آئی تھنک سوال جواب کی وجہ سے. باقی ہم جو مزید آگے
ٹائم ٹیبل وغیرہ میں مزید شیئر کرتی رہوں گی میں آپ لوگوں سے. سورۃ الاسراء سے ہم شروع کریں گے قرآن کا جو ہمارا حصہ ہے، اور ریکیپ کے ساتھ انشاءاللہ. ٹھیک ہے، کوئی سوال جواب ہوگا نا تو کل یا پرسوں کے لیے رکھیے گا، آج میں نہیں اس کو اٹینڈ کر سکوں گی. اور میرے لیے بھی ساتھ ساتھ دعا کیجیے گا، میری طبیعت کے لیے بھی، اور اللہ سبحانہ آپ سب کو خیر اور عافیت کے ساتھ رکھے اور اس کو اچھے سے سمجھ کر آگے پہنچانے والا بھی بنے. اور حدیث اور قرآن ان دونوں کو دیکھیے گا، ساتھ ساتھ لے کر چلیے گا جب آپ کی پوائنٹس اس کے اقامت صلاح کیا ہے. اس کے اندر اقامت صلاح میں ایک اور چیز بھی آپ لوگوں نے ساتھ ہی ایکسپلور کرنی ہے، وہ ہے کہ کیا اقامت صلاح میں جماعت سے نماز پڑھنے کا کوئی عمل دخل ہے جو اللہ کا ہے قرآن میں. انشاءاللہ آپ کو یہ پورا کو بہت اچھے سے سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو میں آپ سب کے پوائنٹ آف ویو لوں گی، ضرور لوں گی. اور پھر ہم اس کو ایز اے نیوز لیٹر جو ہے نا، اس کو ہم ٹائپ کر کے یا اس کا پیمپلیٹ پوسٹر بنا کے ضرور اس کو آگے اور لوگوں میں بھی شیئر کریں گے. کیونکہ اقامت صلاح کو سمجھنا بہت ضروری ہے ہم سب کے لیے. ہم سب کبھی کبھی لیگ بھی کرتے ہیں نا اس میں. تو یہ اس ویک کا ہمارے پاس ایجنڈا یہ رہا ہے. ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.